میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج دو سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک جو ہم بات کریں گے کہ 9 مئی کے جو مقدمات ہیں اس میں جو عمران احمد نیازی صاحب ہیں، جن کو میں اڈیالہ کا چانسلر کہتا ہوں، ان کی ضمانت جو ہے وہ سپریم کورٹ سے منظور ہو گئی. اور دوسری جو خبر ہے وہ خبر ہے جی سینئر صحافی سہیل وڑائی صاحب سے متعلق. انہوں نے جو کالمز لکھے ہیں، ان کے جو کالمز کے اوپر ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں احمد شریف چودھری، انہوں نے اس کی تردید کر دی ہے. اور یہ ہونی تھی جی، کیونکہ وہ جھوٹ پر مبنی انہوں نے کالمز لکھے. آج پہلے بلکہ بات سہیل وڑائی صاحب کے کالم کی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد عمران احمد نیازی پر بات کریں گے اور سپریم کورٹ میں جو ان کی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں اس پر. سہیل وڑائی صاحب نے بیسکلی سیلف پروجیکشن کے لیے یہ کالمز لکھے، اور انہوں نے جس طریقے سے یہ کالمز میں اپنی ورڈز کی جگلنگ کی ہے، یعنی جس طریقے سے انہوں نے الفاظ سے کھیلا ہے، یعنی ایک لفظ کے کئی ملٹیپل میننگز تھے، تو اس سے انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جیسے وہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام دے رہے ہیں. اور انہوں نے دوسرا یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جو انہوں نے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کا انٹرویو کر لیا ہے، انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ عمران خان صاحب آج بھی اہم ہیں. تو یہ 3 تاثر انہوں نے دیے، اور جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں تھے. تو پھر آج جب انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن میں جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، ان کا ایک فنکشن تھا، اور یہ ویسے ایک عرصہ دراز سے یعنی تقریباً 1 سال کا وقت ہو چکا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر مختلف تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں، وہاں پر جا کر جو ان کا آڈیٹوریم ہوتا ہے وہاں پر طلبہ سے خطاب کرتے ہیں، اور پھر ان کے سوال و جواب بھی ہوتے ہیں. اور میں آج موجود تھا، اور جس طریقے سے یوتھ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ اپنے پیار کا اظہار کیا، جس طریقے سے پاک فوج سے اپنی جو ان کا ایک کنیکشن ہے اس کا اظہار کیا، ان کے لیے محبت کا اظہار کیا، وہ اپنی یعنی یقین کریں کہ ایسی دوسری کوئی مثال ہے نہیں. اور جس طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے مارکہ حق میں پاک فوج کے جو عزم ہیں اس کے حوالے سے جو اس کی جو سارے جو ایشو تھا اس کی عکاسی کی، اور جس طریقے سے انہوں نے بیان کیا کہ جو انڈیا ہے اس کے پاس وسائل کتنی ہیں، وہ کتنا بڑا ان کا ڈیفنس بجٹ ہے، اور اس کے مقابلے میں جو پاک فوج کا تقریباً 10 گنا کم بجٹ ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ بیان کیا کہ کس طریقے سے پاک فوج جو ہے وہ اس نے ڈومینیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ بدری فوج ہے، یہ پاک فوج بدری فوج ہے جس نے 313 مسلمانوں نے 1000 سے زیادہ کفار کے اوپر جو ہے وہ کامیابی حاصل کی تھی ود لمیٹڈ ریسورسز. تو بالکل وہی بات ہے. اور یہ بھی جو مارکہ حق کے حوالے سے بھی انہوں نے ایکسپلین کیا، 2 قومی نظریے کے حوالے سے بات چیت کی. تو ایک بڑی تفصیلی بات ہے ان کی جو آج کا ان کی نشست تھی وہاں پر انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کا جو کالج تھا، یہ F11 میں جو ہے وہ موجود ہے، F11 کے اندر، اور طلبہ اور طلبات دونوں تھے اس کے اندر. اور انہوں نے بڑے سوال کیے اور بڑے پیار کا اظہار کیا. اب آتے ہیں جی اس کے بعد جب ڈی جی صاحب نکل رہے تھے تو ہم بھاگتے ہم 4 لوگ تھے جی. جیو ٹیلی ویژن سے وقار ستی صاحب تھے، سما ٹیلی ویژن سے سمیرہ خان صاحبہ تھیں، ایکسپریس نیوز سے جو ہے وہ جاوید چودھری صاحب جو سینئر اینکر پرسن ہے وہ تھے، اور اے آر وائی کی طرف سے میں جو ہے ناچیز موجود تھا. وہاں پر ہم 4 لوگ تھے. تو ہم بھاگے اور بھاگ کر جا کر جب وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے تھے تو ہم روکا ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری صاحب کو، اور پھر ان سے ہم نے کہا جی 2 منٹ اگر آپ دے دیں، ہم آپ کے کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا جی کیا پوچھنا ہے. تو پہلا سوال میں نے ہی کیا، اور میں نے سہیل وڑائی صاحب کے اس کالم سے متعلق پوچھا کہ میں نے کہا جی انہوں نے یہ کالمز لکھے ہیں جو برسلز میں ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو میں نے کہا جی میرے جو سورسز کہہ رہے ہیں وہ کوئی انٹرویو کی نشست نہیں تھی. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے جو سہیل وڑائی صاحب ہیں انہوں نے 600 یعنی سینکڑوں افراد کے ساتھ اس ایونٹ کے اندر، اس فنکشن کے اندر شرکت کی. اور ڈی جی ایس پی آر کا یہ کہنا تھا کہ جو ہوسٹ تھے اس فنکشن کے برسلز کے، ان کی جانب سے ان کو جو ہے وہ جو فنکشن میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا تھا. تو ان کی طرف سے یعنی انہوں نے شرکت کی، یعنی فیلڈ مارشل نے ان کو انوائٹ نہیں کیا تھا. پھر انہوں نے یہ بتایا جی کہ کوئی انٹرویو فیلڈ مارشل آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر نے نہیں دیا. اچھا،
یہ بھی انہوں نے بتا دیا. اور سب ڈی جی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے یعنی ایک سینئر جرنلسٹ ہیں جنہوں نے حقائق سے برعکس ایک من گھڑت کہانی گھڑی اور اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے یہ جھوٹی کہانی بیچی. آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنا یعنی انہوں نے لاؤڈلی کلیئرلی کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا سہیل وڑائی صاحب کی کلیم کو جو انہوں نے کالمز کے ذریعے کیا تھا اپنے. مجھے خود بڑا افسوس تھا اور میں خود بھی 3-4 دنوں سے مسلسل یہی بات کر رہا ہوں کہ سہیل وڑائی صاحب جو ہیں وہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں. آئی ڈونٹ نو. اور عمومی طور کے اوپر یعنی میجورٹی ٹائم میں وہ بڑے بیلنس گفتگو کرتے ہیں, لیکن یہ انہوں نے کیوں سائیڈ لی پاکستان تحریک انصاف کی, جبکہ تحریک انصاف کا تو بات چیت نہیں ہوئی تھی. یعنی آج تو ڈی صاحب کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا ذکر بھی نہیں کیا آرمی چیف نے, اور نہ ہی انہوں نے مسالت کی بات کی. اور یعنی عمران احمد نیازی صاحب جو کہ اڈیالہ کے بلا مقابلہ چانسلر ہیں, ان کو خام خواہ سہیل وڑائی صاحب نے اپنے کالمز میں اہمیت بھی دی. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک پیٹرن ہے. سہیل وڑائی صاحب نے اس سے پہلے منصور علی خان صاحب کو بھی جو اپنا پوڈ کاسٹ دیا تھا, انٹرویو دیا تھا, اس میں بھی سہیل وڑائی صاحب نے کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر عمران خان صاحب کے پاس گئے تھے, اور آگے سے کیا ہوتا ہے عمران خان صاحب نے جوتی اتار دی. یار یہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہوائی فائرنگ ہے. اور میں یہ کل سے کہہ رہا تھا کہ کل نہیں بلکہ 3 دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو سہیل وڑائی صاحب ہیں یہ ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں. اچھا, مجھے تعجب اس بات کا ہے کہ جو انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب, ان کا سہیل وڑائی صاحب سے بڑا اچھا تعلق ہے, اور اس کے باوجود انہوں نے ڈیمیج کیا ہے ایون کہ محسن نقوی صاحب کو, کہ تاثر عام لوگ جو میں نے دیکھا تھا کہ ہمارے 3-4 ایسے واٹس ایپ گروپ ہیں جہاں پر سینئر جرنلسٹ موجود ہوتے ہیں, تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ محسن نقوی صاحب نے ان کا جو ہے وہ انٹرویو کروایا ہے. تو پھر یہ انٹرویو ہوا ہی نہیں, اور انہوں نے رنگ دینے کی کوشش کی ہے. اب یہ تمام باتیں تو ایک طرف ہیں جی. اب اگلی بات انہوں نے کہی کہ 9 مئی کے حوالے سے ڈی جی ایس پی آر نے یہ بات بھی بڑی کلیئر کر دی کہ پہلے دن سے موقف جو ہے نا پاک فوج کا ایک ہی ہے کہ 9 مئی جنہوں نے کیا, یعنی جو اس کے کروانے والے تھے, جو اس کے ذمہ داران تھے, جو اس میں کسی طریقے سے ملوث تھے, انہیں قانون کے کٹہرے میں جو ہے وہ آنا ہوگا. اور یہ 9 مئی کا مقدمہ پاک فوج کا مقدمہ نہیں ہے, یہ ریاست پاکستان کا مقدمہ ہے. تو یہ وہی انہوں نے اپنے پرانے موقف کو ریپیٹ کر دیا, دہرا دیا. تو اب میں پھر ایک صحافی ہیں سمیرہ خان, انہوں نے سوال کیا کہ یہ جنگ اور جیو کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی, کیونکہ ایڈیٹوریل پالیسی تو نہیں کی ہے. تو اس کے بعد میں گروپ میں واٹس ایپ گروپ میں پڑھ رہا تھا, منصور علی خان صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ جی ایڈیٹوریل پالیسی کیا ہونی تھی جی کہ سہیل وڑائی صاحب خود ہی ایڈیٹر ہے. تو جس نے چیک کرنا ہوتا ہے, جس نے فلٹر کرنی ہوتی ہے چیزیں, تو وہ خود ہی یہ تمام جناب وہ خبر اور کالم چھاپنے والے تھے اور یہ تاثر دینے والے تھے. تو وہ مطلب یہ اب دیکھ لیں. اور میری اطلاعات کے مطابق سہیل وڑائی صاحب اس ٹائم پاکستان کے اندر موجود نہیں ہیں, وہ اس وقت اپنی جو ہالیڈیز کے اوپر ہے. بہرحال جی, ایک جیو ٹیلی ویژن جو ہے ایک بڑا نام ہے جی ہماری انڈسٹری کا. ایک زمانے میں جو ہے وہ لیڈنگ جو ہے وہ نیوز چینل بھی تھا, اور جیو کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل ایک پیٹرن سے, یا جیو کے لوگ جو ہے مسلسل ایک پیٹرن سے کچھ خبریں ایسی دے رہی ہیں جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہیں. یہ کیوں ایسی چیز چل رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں, پہلے میرے دوست ہیں بڑے اچھی, میں بڑی عزت کرتا ہوں, اعزاز سعید صاحب, انہوں نے کہا جی کہ پریزیڈنٹ زرداری کو گھر بھیجنے کا وقت ہو جاتا ہے اور فیلڈ مارشل جو ہے وہ بنیں گے پریزیڈنٹ پاکستان. تو وہ بھی بڑی غلط خبر ہے جی, وہ درست خبر نہیں ہے. اور اس کے بعد میں انہوں نے اس کو اپنی جو ہے وہ کریکشن کر لی. اب وڑائی صاحب نے بھی کر دیا, عمران خان صاحب کے جو مردہ گھوڑا ہے اس پہ جان ڈالنے کی کوشش کی ہے. تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کچھ مے بی غلطی بھی ہو سکتی ہے اور کچھ بائی ڈیزائن بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال جی, انہوں نے ڈی جی ایس پی آر نے تو انہوں نے کہا جی کہ ادارے خود اپنے آپ کو دیکھیں اور سمجھیں کہ جناب جو وہ جو کر رہے ہیں وہ درست ہے یا نہیں. لیکن انہوں نے نام نہیں لیا ڈی جی ایس پی آر نے جیو ٹیلی ویژن کا, جو بات سچ ہے. انہوں نے نام نہیں لیا, جیو کا نام نہیں لیا. لیکن سمیرہ خان صاحبہ نے بالکل ان کا میڈیا کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے, اور اداروں کو, میڈیا کے اداروں کو بھی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. تو انہوں نے جیو کا نام لیے بغیر ذمہ داری کا احساس دلایا جیو ٹیلی ویژن کو. آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی خبر ہے جی کہ 9 مئی کے مقدمات کے اندر, 8 مقدمات کے اندر جو اڈیالہ کے چانسلر ہیں ان کی ضمانت منظور کر لی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. اور چیف جسٹس کی سربراہی میں یہ بینچ تھا
उसके ऊपर जी बड़े भंगड़े डाले जा रहे हैं और खुशियां मनाई जा रही हैं। चलिए ठीक है जी, खुशियां मना लें, लेकिन कहते हैं कि लाइल्मी भी बड़ी नेमत होती है। यानी किसी के पास अगर अकल नहीं है, समझ नहीं है, तो वो फिर उसकी जो गलती है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ या आप क्या कर सकते हैं। इमरान अहमद न्याजी साहब के जिन मुकदमात के अंदर जमानतें हुई हैं उसमें वजह ये थी कि गिरफ्तारी तो डली हुई थी, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने चालान जमा नहीं कराया था। हाल जब चालान जमा ना हो और 2 साल से इंसान उसमें गिरफ्तारी डली हुई हो तो जमानत जो है वो फितरी बात थी। मुझे तो इस बात पर थोड़ा सा ताज्जुब है कि हाई कोर्ट से ही जमानत हो जानी चाहिए थी, लेकिन हाई कोर्ट में समहाउ जो डिफेंस के जो एप्लीकेंट थे उन्होंने शायद अपना केस ठीक तरीके से पेश नहीं किया, या आई डोंट नो कुछ जजेस को ऑफेंड कर दिया है, या आई डोंट नो क्या हुआ है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में तो बड़ा ऑब्वियस था कि ये केस जो है इसमें जमानतें होनी है कि तकरीबन 2 साल से गिरफ्तार है एक आदमी और उसका चालान पेश नहीं हुआ। तो चालान जब पेश ना हो तो जो एक्यूज होता है उसका ये फंडामेंटल राइट होता है कि उसको बेल मिले। लेकिन इमरान खान साहब क्या रिहा होने वाले, वो कह रही थी हलीमा खान साहबा के नेक्स्ट स्टॉप जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनका सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि 14 साल की लॉन्ग सेंटेंस है इमरान अहमद न्याजी साहब को, और जो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है ये बड़ा मजबूत केस है। इसकी मेन अपील तो समाअत के लिए इस साल मुकर्रर ही नहीं होगी, वो तो 2026 में मुकर्रर होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसको देखा जाए रोटेशनल टर्न के अंदर, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसकी पहले नंबर बनता है उसको आप जो है वो केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। सो लिहाजा जो खुशियां मना रहे हैं इन्हें खुशियां मनाने दें, लेकिन एक बात जो अहम है जो सबको याद रखनी चाहिए कि इमरान खान साहब से मुतल्लिक रावी आज भी, यानी मैं आज भी चैन ही चैन लिख रहा हूँ, और ये चैन लिखने की वजह ये है कि अडयाला के जो चांसलर हैं वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। ये मुमकिन नहीं है कि वो अपनी मुद्दत पूरी ना करें, और जो 9 मई का जो उनका मुकदमा है, जो मेन केस है जिसमें वो प्रिंसिपल एक्यूज हैं, वो GHQ हमला केस है, और उसमें इमरान अहमद न्याजी जो कि अडयाला के चांसलर हैं उनकी कन्विक्शन मुझे दीवार पर साफ लिखी हुई दिखाई दे रही है, मैं वो पढ़ सकता हूँ। और अगर आपने उमर अयूब को सजा दे दी 9 मई के अंदर, अगर आपने शिबली फराज को सजा दे दी 9 मई के अंदर, और जो कि मेरिट्स के ऊपर हुई है, अगर आपने ज़रताज गुल को सजा दे दी 9 मई के ऊपर, तो प्रिंसिपल एक्यूज जो कि अडयाला के चांसलर हैं इमरान अहमद न्याजी, क्या उनको सजा नहीं होगी? ये बड़ी लॉजिकल बात होती है, बड़ी क्लियर बात है। लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग ये कह रहे हैं कि 9 मई का जो मुकदमे हैं वो ख़त्म हो गए सुप्रीम कोर्ट से, तो ये अपना सियासी चूरन बेच रहे हैं। लीगलिटीज़ के अंदर, कानून की निगाह में इस बेल की अहमियत नहीं है जी, और क्योंकि उनको बेल मिली डिले होने की वजह से कि चालान को सबमिट नहीं किया गया, तो यही एक वजह है। और फिर ये राइट बन जाता है एक्यूज का, या जो अरेस्ट पर्सन होता है उसका ये राइट जो है वो बन जाता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो कबूल किया। और मेरे ख्याल मुताबिक जो अदालतें हैं, आज अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट मीठी हो जाएगी, और कल जब करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के मुकदमे में जब सजा हुई थी तो फिर अदालत जो है वो बिकी हुई थी। अब 26वीं तरमीम के बाद इमरान खान को ये रिलीफ मिला है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर एक बात पर ये खड़ी हो जाए PTI वाले कि जनाब अदालतें आज़ाद हैं या अदालतें नहीं हैं, अगर अदालतें आज़ाद हैं, अगर आज आपको फैसला आपके हक में आया है तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अदालतें अच्छी हैं। कल फैसला आपके खिलाफ आएगा, आप कहेंगे अदालतें बुरी हैं। तो ये इनके कोलो फेल में तजाद हैं। अपनी सियासत के अंदर ये अदलिया को भी ले आते हैं, या अपनी सियासत के अंदर फौज को भी ले आते हैं, अपनी सियासत के अंदर ये मीडिया को भी ले आते हैं, टोलिंग शुरू कर देते हैं, गालम गलोच शुरू कर देते हैं अपने लोगों को। कभी बैठे हो जाते हैं, कभी महमूद अशरफ एक टाइम के ऊपर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नुसरबाज था बकौल इमरान खान के, आज इमरान खान उसको जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन नामजद कर रहे हैं। तो ये इनके कोलो फेल में तजाद है, यही इनकी हकीकत है जी। आज की यही अपडेट्स, इंशाल्लाह कल मजीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।